تو یہ آئین سے انحراف ہے. یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس. اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے، جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے. متحدہ اپوزیشن نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ زعماء جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے، پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہہ رہی ہے. ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے. لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے، 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے. اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے. ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں، ضیوف ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے، ان کو والہانہ استقبال کریں گے. لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے، میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں، میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے. جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا. دا بار کاؤنسلز جو پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے، قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے. جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا، اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں. تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے. سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہے جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا. اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں. پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی. جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا، تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا.
اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی. اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین تروایا. ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لوئر سے مشورہ کر کے کیا کرے. یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے. اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے. باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے, اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے, مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائڈ نہیں لیں گے, لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائڈ لیں گے, قانون کا سائڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائڈ لیں گے. کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے. اب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل بھائی ذرا ٹھہر جائیں, میں مینگل صاحب کی بات کر رہا ہوں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائر جی جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی, جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا, یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی, حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی, اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا, اور امید یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے. مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات میں جناب اعظم نظیر طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلنس میں آپ کو بتا دیں, اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑے سے. جی بہت بہت شکریہ جی. ایک سیکنڈ ذرا پہلے ایک کلیئرٹی آ جائے, جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی شکریہ ادا کیا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی. 3 چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا, جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے. آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے, جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ نے, کہ کسی الیکٹڈ ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے. 1 نمبر 2 کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے. تیسری بات, جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 کا اوپینین مانگنے کے لیے, انہوں نے کہا کہ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور نہ اس میں کوئی اسٹے آرڈر مانگا جائے گا. اور چوتھی بات جو سامنے آئی, انہوں نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 اور رول 37 آف نیشنل اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس رولز بالکل کلیئر ہیں. اسپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے, اور اسی وجہ سے عدالت نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ رکھی ہے, اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اوپینین دیں, عدالت کی معاونت کریں. سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی معروضات کی روشنی میں حکومت سندھ کا جو بیانیہ ہے بیان ہے
उसको FIR का हिस्सा बना के उसके मुताबिक तफ्तीश की जाए। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में सब जुडिस मैटर है। आपका पिटिशन है, आप लोग अगर कुछ बात करना चाहे सर। बात करें भाई, मैं नहीं कोई बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अकबर डोगर साहब, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आए, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी अदारे को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, इसे चलते रहना चाहिए। और स्पीकर असेंबली को आइन और कानून की रूह के मुताबिक, आर्टिकल 95 के मुताबिक, जो 7 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 दिन के बाद इस पीरियड में इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए था। इसीलिए आज सुबह भी मैंने बात की, और जो ये अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूम प्रोवाइड करेगा कि आने वाली अगर कोई भी गवर्नमेंट है तो कल को आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए भी रजू किया जा सकता है। इसलिए हेवंस फॉल करे, आइन का जो आर्टिकल है, जो आइन है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपने पहले देखा यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो आइन को पामाल करते रहे। ये एलिगेशंस आए कि अदालतों के जरिए, जजमेंट मेड लॉ के जरिए आइन की प्रोविजंस को रिडंडेंट किया गया। और आज पार्लियामान में आप देखें, आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं। और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने कार्ड रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहां के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वेरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई। लेकिन हमारी जो उन्होंने कहा कि आपकी ये सबमिशन जो है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच।